السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال اللہ تبارک وتعالی وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ وقال الله عز وجل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله مولانا العظيم۔ قابل احترام عزیز بزرگوں، نوجوان بھائیوں، اسلامی سال کا آخری مہینہ ذی الحجۃ الحرام انبیاء کرام میں سے ایک اولو العزم پیغمبر جد الانبیاء والمرسلین سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور ان کے خانوادے کی ایک یادگار قربانی کے لیے بڑا مشہور ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیم کی زندگیاں ابتلا اور آزمائش میں ہمیشہ سے رہی ہیں، اور اللہ نے اس ذریعے سے امت کو تلقین فرمائی کہ دعوت حق کو لے کر اٹھنے والے، اللہ کی بات اور حق بات کو لوگوں تک پہنچانے والے، ان کے اوپر حالات آتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، اور انبیاء کا اسوہ ان کے سامنے اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ وہ اس بات کو دیکھیں اور غور کریں کہ جس طرح انبیاء پر دعوت حق میں، دعوت دین میں حالات اور مصائب آئے ہیں، ایسے ہی دین کی بات کو دوسروں تک پہنچانے والوں پر بھی حالات آتے ہیں، مصائب آتے ہیں۔ انبیاء نے جس طرح صبر کا اور استقامت کا دامن پکڑ کر رکھا، امتوں کو بھی چاہیے کہ ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے صبر و استقامت کا پیکر بنے رہیں۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوات والتسلیم کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ہم نے چند باتوں میں ان کو آزمایا۔ جب ابراہیم کے پروردگار نے ابراہیم کو چند باتوں میں آزمایا، یہ آزمائش نعوذ باللہ اس لیے نہیں تھی کہ اللہ کے علم میں یہ بات نہ ہو کہ کیا ابراہیم ان آزمائشوں کو پورا کر سکتے ہیں، نہیں میرے بزرگوں، بلکہ یہ آزمائش اس لیے ہوئی تاکہ دنیا کے سامنے یہ بات آ جائے کہ میں جس کو اپنا خلیل بنانا چاہتا ہوں، میں جس کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہوں، واقعتاً اس دوست کے اندر وہ ساری خوبیاں ہیں۔ آج ہم دوستیاں بڑھاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ نئے نئے لوگوں سے ہماری دوستیاں ہو جائیں۔ دوست کیسا ہونا چاہیے؟ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوات والتسلیم کی زندگی دوست بنانے کے لیے جن صفات کی ضرورت ہو سکتی ہے، ان ساری صفات کا یکجا نمونہ اور یکجا مجموعہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوات والتسلیم کی زندگی ہے۔ اللہ نے جس بات میں آزمایا، جس چیز کے ذریعے سیدنا ابراہیم کا امتحان لیا، ہر امتحان میں، ہر آزمائش میں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام 100 مارکس کے حامل بنے۔ ہر قربانی کو آپ نے انجام دیا، پیکرے اطاعت بنے رہے، پیکرے وفا بنے رہے۔ چنانچہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا پہلا امتحان ہوا، جس گھر میں آپ نے اپنی آنکھ کھولی، وہ گھر نہ تو آپ کے موافق تھا، نہ آپ کا ہم ذہن تھا، بلکہ گھر آپ کا مخالف، گھر کا سربراہ یعنی آپ کے والد وہ آپ کے مخالف، آپ موحد اعظم تھے، لیکن جس گھر میں آپ نے آنکھ کھولی وہ کفرستان تھا۔ نہ صرف یہ کہ بت کی پوجا ہوتی تھی، بلکہ اس گھر میں بت بنتے بھی تھے، اور بت وہاں سے بن کر کے بازار میں فروخت بھی کیا جاتا تھا۔ سیدنا ابراہیم نے اپنے والد کو اس سلسلے میں متنبہ کیا، ان کو سمجھایا، ان کی فہمائش کی۔ سورہ مریم میں اس کا مفصل تذکرہ
ایک رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا، آپ ایسے معبودوں کی پرستش کیسے کر سکتے ہو جس کو آپ اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں؟ آزر نے جواب دیا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ مِنْ آبَائِنَا، ہم نے اپنے باپ دادا کو یہ کرتے دیکھا ہے، لہذا ہم بھی یہی کریں گے۔ لیکن اگر اے ابراہیم تم ہمیں ان معبودوں سے روکو گے، ان معبودوں کی پرستش کرنے سے ہمیں روکنا چاہو گے تو یاد رکھنا ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے۔ سیدنا ابراہیم نے حق گوئی اور بے باکی کا جو ثبوت دیا کہ اپنے باپ کے سامنے اس بات کو رکھا جس بات کو وہ غلط سمجھتے تھے، اور حقیقتاً وہ بات غلط تھی، اس لیے کہ عبادت صرف اللہ کا حق ہے۔ یہ بتوں کے سامنے جھکنے کا نام عبادت نہیں ہے، بتوں کے سامنے جھکنے کا نام عبادت نہیں ہے۔ سیدنا ابراہیم نے اپنے باپ کو سمجھایا، جب باپ نے ماننے سے انکار کر دیا اور آپ کے سمجھانے کی پاداش میں آپ کو آپ کے گھر سے باہر نکال دیا، سیدنا ابراہیم نے اس کو قبول فرمایا۔ یہ محض اللہ کے لیے دی ہوئی قربانی تھی، محض اللہ کے واسطے دی ہوئی قربانی سیدنا ابراہیم نے قبول فرمائی، اور آپ اپنے گھر سے نکل باہر گئے۔ آپ کے سامنے دوسرا بڑا امتحان قوم کے حالات تھے، قوم کی ہدایت اللہ نے آپ کے کندھوں پر ڈالی، اور پوری قوم کواکب پرستی کے اندر ستاروں کی پوجا کرنے میں مصروف، بتوں کی پوجا کرنے میں مصروف۔ سیدنا ابراہیم نے اپنی قوم کو بارہا سمجھایا کہ دیکھو یہ بت ہیں، یہ ستارے ہیں، نہ یہ بت تمہارے معبود بن سکتے ہیں، نہ یہ ستارے تمہارے معبود بن سکتے ہیں۔ تمہارا معبود تو وہ ہے جو ان ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ وہی الفاظ جو سیدنا ابراہیم نے کائنات میں غور کرنے کے بعد اپنی زبان مبارک سے نکالے تھے، وہ الفاظ میری آپ کی سارے مسلمانوں کی نیت نماز قرار پائی۔ قربانی سے پہلے بھی ہم اس دعا کو پڑھتے ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں نے اپنا رخ تو اس ذات عالی کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمان و زمین کو وجود بخشا، جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اور میں سارے ادیان سے ہٹ کر یکسو ہو کر ایک دین کی طرف قائم رہنے والا، ایک دین کو قائم کرنے والا اور اس کو ماننے والا ہوں۔ وما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اور یہ بات علماء نے لکھی ہے کہ قوم کا نبی چونکہ وحی الہی کا براہ راست مخاطب ہوتے ہیں، اس لیے کوئی نبی شرک کے قریب تو دور کی بات ہے، اس کے شائبے اور اس کے وہم سے بھی دور رہتے ہیں، اس کے وہم سے بھی دور رہتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم کا وہ واقعہ یاد کرو، جب آپ بیٹھ کر کے سورج پر غور کر رہے ہیں، آپ بیٹھ کر کے چاند پر غور کر رہے ہیں، آپ بیٹھ کر کے ستاروں پر غور کر رہے ہیں، اور ہر چیز کے بعد وہ چیز ختم ہو جا رہی ہے۔ سورج صبح طلوع ہوتا ہے، شام ہو کر غروب ہو جاتا ہے۔ سیدنا ابراہیم کہتے ہیں یہ کیسے خدا ہو سکتا ہے جو کچھ دیر کے لیے اپنی آب و تاب کے ساتھ طلوع ہوتا ہے اور کچھ گھنٹوں کے بعد پھر وہ غروب ہو جاتا ہے؟ یہ خدا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے چاند پر بھی غور کیا کہ چاند کو آپ نے دیکھا کہ رات کی اندھیری میں نکلتا ہے، روشن کرتا ہے، لیکن جب صبح کا اجالا آتا ہے تو چاند بھی غائب ہو جاتا ہے۔ آپ نے ستاروں پر غور کیا، ستاروں کا بھی یہی حال دیکھا۔ قرآن نے بڑا بہترین نقشہ کھینچا ہے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان ساری چیزوں کو دیکھ کر کے ہی فرمایا کہ ہاں یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا، میرا خدا تو وہ ہے جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ اسی لیے سیدنا ابراہیم نے اپنی قوم کو سمجھایا، بتایا کہ یہ تمہارے خدا نہیں ہے، لیکن قوم نے ماننے سے انکار کیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں ایک میلہ ہوا کرتا تھا جس میں ساری قوم کے لوگ جمع ہوتے، اپنے مذہبی رسوم انجام دیتے، اور وہاں اکٹھے ہو کر سال میں ایک مرتبہ سب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں جب اس میلے کا موقع آیا، لوگوں نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ چلو ہم چلتے ہیں میلے میں اور چل کر کے دیکھو کہ کیا حال ہوتا ہے اور کیسے وہاں پر ہم رسوم انجام دیتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم نے کہا کہ انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ عذر کر دیا آپ نے، اور یہ عذر اس لیے کیا کہ قوم کی بت پرستی کی حالت کو دیکھ کر آپ اندر ہی اندر کڑ رہے تھے، آپ اندر ہی اندر مریض ہوتے جا رہے تھے۔ اس لیے سیدنا ابراہیم نے فرمایا میں بیمار ہوں، میرا دل دکھ رہا ہے حالات دیکھ کر کے، تمہاری بت پرستی کو دیکھ کر کے، اسی لیے آپ چلے جاؤ، میں نہیں آ سکتا۔ حضرت ابراہیم نے موقع غنیمت جانا، دیکھا کہ پوری قوم میلے میں مصروف ہے، اب ان بتوں کی عاجزی، ان بتوں کی درماندگی اور ان بتوں کا کچھ نہ کرنا، یہ بت تو اتنے عاجز ہیں کہ اپنے نفع نقصان تک کے ذمہ دار نہیں ہیں، تم ان سے نفع اور نقصان کی امید لگائے ہوئے ہو، تم ان سے نفع اور نقصان کی امید لگائے ہوئے ہو۔ سیدنا ابراہیم نے جب ان کو الفاظ کے ذریعے سے سمجھایا، تھیوری کے ذریعے سے سمجھایا، بات سمجھ میں نہیں آئی۔ سیدنا ابراہیم نے پریکٹیکل انداز میں سمجھانا چاہا۔ آپ قوم کے معبد میں گئے، ان کا جو بڑا ہیکل تھا، وہ جو ان کا بڑا مندر تھا جہاں وہ سارے بت رکھے ہوئے تھے، سیدنا ابراہیم اس ہیکل میں گئے اور آپ نے کسی بت کا ہاتھ توڑا، کسی کا پیر توڑا اور کسی کی جو ہے صورت بگاڑ دی، اور جب سارا کچھ ہو گیا تو وہ کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا اور واپس آ گئے۔ یہاں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو بندہ توحید کو اور اللہ کی وحدانیت کو سمجھانا چاہتا ہے، اس کو بعض چیزیں پریکٹیکل انداز کی کرنی پڑتی۔ سیدنا ابراہیم موحد اعظم رہے، توحید کے سب سے بڑے پرستار، آپ نے وہ پریکٹیکل کام کر کے دکھایا۔ جب قوم آئی اور اپنے بتوں کا یہ حال دیکھا، اپنے بتوں کی یہ صورت دیکھی کہ کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، کسی کا پاؤں ٹوٹا ہوا ہے، کسی کی صورت بگڑی ہوئی ہے، بڑا تعجب ہوا۔ تحقیق کرنے پر پتا چلا کہ ہاں ایک نوجوان ہے جو ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، چلو ہو سکتا ہے اسی نے یہ کام کیا ہوگا۔ حضرت ابراہیم کو لایا گیا اور پیش کیا گیا۔ سیدنا ابراہیم سے جب یہ سوال کیا کہ انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم آپ نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے؟ قال بل فعل کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ حضرت ابراہیم نے پریکٹیکلی سمجھایا کہ دیکھو یہ تمہارا بڑا بت ہے، کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، ان سے پوچھ لو اگر یہ بول سکتے ہو تو بتا دیں گے کہ ان کا یہ حال کرنے والا کون ہے۔ فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم، کہ قوم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا یہ جواب سننے کے بعد خاموش ہو گئی، نگاہیں نیچی کر لی اور اپنے دل ہی دل میں کہا کہ یہ خود تو کچھ بول نہیں سکتے، ہم ان سے کیسے سوال کر سکتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم نے فرمایا اُفِّلْ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، افسوس ہے تم پر جو تمہاری بات کا جواب نہ دے سکے، جو اپنے نقصان کے بارے میں یہ نہ بتا سکے کہ ان کا یہ حشر کس نے کیا، بتاؤ یہ معبود کیسے بن سکتے ہیں۔ اُفِّلْ لَكُمْ، افسوس ہے تم پر کہ تم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پوچھتے ہو۔ سیدنا ابراہیم نے اگرچہ کہ پریکٹیکلی انداز میں سمجھانا چاہا، قوم کے بات سمجھ میں آئی نہیں۔ میرے بزرگوں، اصل میں بات یہ ہے کہ جب قومیت کا جنون سر پر سوار ہو جاتا ہے، جب خاندانی جنون سر پر سوار ہو جاتا ہے، جب علاقائیت کا جنون اپنے سر پر سوار ہو جاتا ہے، تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ حق سامنے کھلا ہوا ہو تب بھی نظر نہیں آتا۔ حق آنکھوں کے سامنے ہے لیکن آنکھوں پر پٹی، حق کانوں کے قریب میں ہے لیکن کان ڈھپے ہوئے ہیں، حق بالکل آپ کے روبرو ہے لیکن دل اس کو قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ سیدنا ابراہیم کی قوم کا حال بھی یہی تھا، حق ان کے سامنے، تھیوری کے ساتھ نہیں، پریکٹیکلی انداز میں حضرت ابراہیم نے سمجھایا
لیکن قوم کے بعد سمجھ میں نہیں آئی. قوم نے فیصلہ کیا کہ ابراہیم کے لیے کوئی ایسی سزا تجویز کی جائے کہ جو عبرتناک بھی ہو، اور آئندہ کوئی اس طریقے کا عمل کرنا چاہے تو اس سزا کے تصور سے کاٹ جائے. چنانچہ قوم نے ایک علاوہ تیار کیا، آگ بھڑکائی، کئی دنوں تک آگ جلائی گئی. روایات میں ہے کہ 40 دنوں تک، بعض روایات میں ہے 1 سال تک، بعض روایات میں ہے 6 مہینوں تک یہ آگ جلائی گئی، اور اتنی آگ بلند کی گئی کہ اس کے اوپر سے اگر کوئی پرندہ گزرتا تو اس کی تپش کی وجہ سے وہ جل کر خاک ہو جاتا. جب ایسی آگ بنی اور یہ طے ہوا کہ ابراہیم کو اس آگ میں ڈالا جائے گا، اللہ اللہ، وہاں آسمانوں پر فرشتوں کی جو حالت تھی، فرشتے جب وہ یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ دنیا کے اندر ایک ایسا اولوالعزم پیغمبر جو محض اللہ کی وحدانیت کو اور اللہ کی یکتائی کو لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہے، آج اس کے لیے آگ کا علاوہ تیار کیا گیا ہے. سارے فرشتے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کچھ کیجئے، ابراہیم کو بچائیے. اللہ فرماتے ہیں جبرائیل جاؤ، جا کر میرے خلیل کو تھوڑا سا پوچھ کر کے آؤ کہ کیا ہم کچھ کر سکتے ہیں. جبرائیل آئے، میکائیل آئے، ملک الموت بھی آئے اور اسرافیل بھی آئے. چاروں نے آ کر کے یکے بعد دیگر سوال کیا، ابراہیم آپ اگر حکم کر دیں ہم اپنے ایک پر کو ہلا دیں، یہ آگ بالکل بجھ جائے گی، ختم ہو جائے گی. ہر ایک نے سوال کیا. ساروں کو سیدنا ابراہیم نے واقعتاً وہ موحد اعظم تھے، ان کا جو یقین اللہ کی ذات پر بنا تھا. حضرت ابراہیم نے فرمایا کہاں سے آ رہے ہو؟ اللہ کی طرف سے آ رہے ہو نا؟ جو سوال تم مجھ سے کر رہے ہو، کیا میرے پروردگار کو اس بات کی اطلاع نہیں ہے؟ کیا میرا پروردگار اس بات کو نہیں جانتا کہ ان کا خلیل آگ میں جھونکا جانے والا ہے؟ اگر وہ جانتا ہے اور اس کے علم میں یہ ساری بات ہے اور یقیناً ہے تو مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے. میرے لیے میرا پروردگار کافی ہے، میرے لیے میرا پروردگار کافی ہے. آج ہمیں سنت ابراہیمی سے، حیات ابراہیمی سے یہ سبق سیکھنے کی ضرورت ہے کہ سیدنا ابراہیم نے لاکھ کٹھن حالات کے باوجود، لاکھ مشکل حالات کے باوجود قطعاً یہ نہیں کہا کہ جبرائیل آؤ کچھ مدد کر دو، میکائیل آؤ کچھ مدد کر دو، ملک الموت تم کچھ مدد کرو، اسرائیل تم کچھ مدد کرو، بلکہ یہ مدد کے لیے آئے، انہوں نے پیشکش کی. لیکن سیدنا ابراہیم نے فرمایا وہ پروردگار جب جانتا ہے تو وہ میرے لیے کافی ہے، مجھے تمہاری مدد کی اور تمہارے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، میرا سہارا پروردگار رب العالمین ہے. آج ہمیں نامساعد حالات میں اللہ کی ذات پر یقین کرنے کی ضرورت ہے. سیدنا ابراہیم کی زندگی کا یہ سبق ہے جو ہمیں اپنی زندگیوں میں داخل کرنے کی ضرورت ہے. اللہ نے جب اپنے خلیل کو آگ میں جھونکتے ہوئے جب اللہ کے سامنے یہ چیز آئی، اللہ نے آگ کو حکم دیا. آگ یقیناً جلاتی ہے، چاقو یقیناً کاٹتی ہے، لیکن یہ اسی وقت تک جب تک اس میں جلانے اور کاٹنے کی تاثیر ہو، اور پیدا کرنے والا جب چاہے اس کی تاثیر کو ختم کر سکتا ہے. سیدنا ابراہیم جب آگ میں ڈالے گئے، اللہ نے آگ سے جلانے کی تاثیر کو ختم کر دیا، اور سیدنا اسماعیل جب ذبح ہونے کے لیے لٹائے گئے، اللہ نے چاقو سے کاٹنے کی تاثیر کو ختم کر دیا. میرے بزرگوں، در حقیقت وہاں بیٹے کو ذبح کروانا مقصود نہیں تھا، بلکہ اللہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ابراہیم میرے حکم کے آگے بیٹے کی محبت کو قربان کر سکتے ہیں یا نہیں. اللہ نے اس چیز کو دیکھنا چاہا. حضرت ابراہیم نے اسماعیل کو لٹا کر کے جو چھرا چلایا، یہ بات ثابت ہو گئی کہ پروردگار تیری محبت کے آگے، تیرے حکم کے آگے اور تیرے حکم کے آ جانے کے بعد میرے نزدیک اپنے بیٹے کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے، میرے نزدیک آگ میں چلے جانے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، میرے نزدیک اپنے بیوی اور بچے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. جب آپ کا حکم ہے ان کو چھوڑ دو بے آب و گیا میدان میں نے چھوڑ دیا. جب آپ کا حکم آیا اس بچے کے گلے پر چھرا چلاؤ، میں نے چھرا چلا دیا. جب قوم نے میرے لیے آگ تیار کی اور آگ میں ڈالا جانا
میرے لیے اگر طے تھا میں نے اس کو بھی قبول کر لیا۔ ہاں ہاں میرے بھائی، جب سیدنا ابراہیم آگ میں ڈالے گئے اللہ نے حکم دیا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم۔ اللہ نے آگ کو دو حکم دیے، ایک تو برد بھی ہو جا، ٹھنڈی بھی ہو جا، لیکن اتنی ٹھنڈی نہیں جو تکلیف کا ذریعہ بن سکے، اتنی ٹھنڈی نہیں جو انسان کے لیے جسم کے کپکپاہٹ کا ذریعہ بن سکے، نہیں، ٹھنڈی بھی ہو اور ساتھ میں سلامتی کا بھی ذریعہ بنے، ساتھ میں سلامتی کا بھی ذریعہ بنے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو ٹھنڈا بھی کیا، سلامتی والا بنا دیا۔ سیدنا ابراہیم اس آگ سے بالکل صحیح سالم نکلے، وہ آگ ان کے لیے گلے گلزار بنا دی گئی۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا آج بھی ہو گر براہیم سا ایمان پیدا، آج بھی ہو گر براہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان میں۔ یہ دوسرا امتحان تھا سیدنا ابراہیم کا۔ سیدنا ابراہیم کا تیسرا امتحان وطن کو چھوڑنے میں کیا گیا۔ جب آپ کے گھر والے آپ کے مخالف ہوئے، آپ کی قوم والے آپ کے مخالف ہوئے، اور آپ کی دعوت پر لبیک کہنے والے دو لوگ تھے، آپ کی اہلیہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا، آپ کے برادر زادے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام، آپ ان کو لے کر عراق سے نکلتے ہیں۔ نابلس، فلسطین، مصر، ان مقامات پر آپ نے ہجرت فرمائی۔ جب آپ ہجرت فرما رہے تھے ملک جبار کا واقعہ پیش آیا۔ ملک جبار راستے میں ایک علاقہ لگتا تھا، وہاں رہنے والا ایک بادشاہ تھا، اس کی یہ عادت تھی کہ اگر میاں بیوی ساتھ سفر کر رہے ہو تو میاں کو قتل کر دیتا اور بیوی کے ساتھ غلط کاری کرتا، لیکن اگر بھائی بہن سفر کر رہے ہو تو پھر بھائی بہن ہونے کے ناطے ان کو چھوڑ بھی دیتا۔ سیدنا ابراہیم نے حضرت سارہ سے فرمایا کہ سارہ جب تم سے یہ پوچھے کہ یہ آدمی کون ہے جو تمہارے ساتھ ہے، تم یہ کہہ دینا کہ یہ میرا بھائی ہے، کیونکہ اس وقت دینی اعتبار سے حضرت ابراہیم مسلمان، حضرت سارہ مسلمان، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بولو بھائی ہوتا ہے، بھائی ہوتا ہے۔ اس عنوان پر سیدنا ابراہیم نے اپنی اہلیہ سے فرمایا، جب وہ ملک جبار کے دربار میں پیش کی گئی، حضرت ابراہیم دوسری جگہ پر تھے، اس بادشاہ نے حضرت سارہ رضی اللہ عنہا پر بری نظر ڈالی، آپ کے قریب ہونا چاہا، جو آپ کے قریب ہوا اللہ نے زمین میں دھسا دیا۔ وہ سمجھ گیا اور بدک گیا کہ لگتا ہے کہ یہ کوئی عظیم المرتبت خاتون ہے، توبہ کیا، اللہ نے اس کو باہر کر دیا۔ دوسری مرتبہ پھر یہی ارادہ کیا، پھر زمین میں دھسا، تیسری مرتبہ ارادہ کیا، پھر زمین میں دھسا، اور تیسری مرتبہ وہ تو اپنی گردن کے قریب تک دھس چکا تھا۔ اس نے حضرت سارہ سے معافی طلب کی، کہا مجھے معاف کر دے اور آپ دعا کر دے، میں اب پکے دل سے توبہ کرتا ہوں، میں بالکل ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، عزت و وقار کے ساتھ میں آپ کو بالکل باہر چھوڑوں گا اور آپ کے قریب کسی غلط ارادے سے نہیں آؤں گا۔ حضرت سارہ کی دعا سے وہ پھر زمین کے اندر سے باہر آیا، اور اس نے حضرت سارہ کی جب اس عظمت کو اور اس شان کو دیکھا اور آپ کے اس مرتبے کو دیکھا، اپنی بیٹی ہاگار، ہم جو بولتے ہیں نا حضرت ہاجرہ، ان کا اصل نام ہے ہاگار، اور یہ چونکہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کرنے والی ہوئی تو یہ ان کا صفتی نام ہے ہاجرہ، ہجرت کرنے والی، ان کا اصل نام ہے ہاگار، اور یہ بادشاہ وقت کی بیٹی یعنی شہزادی تھی، یہ شہزادی تھی، لیکن وہ شہزادی بھی کیا شہزادی جس نے اپنے باپ کے بھی حکم کو تسلیم کیا اور حضرت سارہ کی خدمت گزار باندی کے طور پر ان کے ساتھ چلی، اور ادھر جد الانبیاء والمرسلین کے حرم میں داخل ہوئی، آپ کے نکاح میں آئی۔ حضرت سارہ کو اس وقت تک کوئی اولاد نہیں ہوئی، حضرت سارہ نے کہا کہ آپ ان سے نکاح کر لیجئے، یہ میری باندی ہے، میں آپ کو اجازت دیتی ہوں۔ سیدنا ابراہیم نے حضرت ہاجرہ سے نکاح فرمایا، ان کے بطن سے سیدنا اسماعیل خلیل اللہ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور بعد میں حضرت سارہ کے بطن سے سیدنا اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت اسحاق سے بنی اسرائیل کی نسل چلی ہے، اور سیدنا اسماعیل سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل چلی ہے۔ تو یہ 3 امتحانات ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ وقت کی کمی ہے، ہم انشاءاللہ آئندہ
عید کے موقع پر مزید 2 امتحانات، جو اپنے بیوی اور بچے کو چٹیل میدان میں چھوڑنا اور اپنے بیٹے کی قربانی، اور قربانی ہم سے کیا مطالبہ کرتی ہے، قربان ہونے والا جانور مجھ سے اور آپ سے اپنی زبان حال سے کیا کہتا ہے، انشاءاللہ عید کے دن اس عنوان پر مزید گفتگو ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کے جو منور گوشے آپ کی خدمت میں رکھے گئے ہیں، اللہ مجھے، آپ کو اور ساری انسانیت کو جذبہ قربانی کو انجام دینے کے ساتھ ساتھ سیرت خلیل اللہ کو اپنانے کی توفیق نصیب فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔